تقریباً شام کے 5 بجے وہ راہم کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ راہم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر ست شکر کہ کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے اس کی مرہم پٹی کروا کر میڈیسن وغیرہ دلوا کر اسے اپنے اپارٹمنٹ چھوڑ کر آیا تھا، اور اس چکر میں دن 1 سے اب شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس نے دعا سے منیہا کے گھر کال کروائی تھی، یہ کہلوا کر کہ وہ مناحل ہے اور منیہا سے بات کرنا چاہتی ہے، تو پتہ چلا کہ حیات صاحب اور زہرہ بیگم گھر پر نہیں تھی، اور یہ مرتضیٰ کے لیے خوش قسمتی سے کافی اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ گھر میں اکیلی ہے، سو دروازہ نوک کیا۔ منیہا ہی باہر گیٹ تک آئی تھی۔ کون؟ بھابی میں۔ مرتضیٰ پلیز دروازہ کھولیں اور چلیں میرے ساتھ۔ راہم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مرتضیٰ نے دروازے کے باہر سے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ مرتضیٰ بھائی یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کیسے ہوا؟ وہ حواس باختگی میں بغیر سوچے سمجھے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، چادر، موبائل اور اپنا پرس اٹھایا اور باہر آئی۔ بغیر سوچے سمجھے ہی مرتضیٰ کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پار کر گئی، جسے پار کرنے کو حیات صاحب نے سختی سے منع کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی کے پہیے چرائے تھے۔ وہ بھاگ کر گاڑی سے نیچے اتری۔ مرتضیٰ بھائی یہ کیا؟ آپ مجھے ہاسپٹل لے کر جانے کی بجائے یہاں اس اپارٹمنٹ میں کیوں لے کر آ گئے؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ کیونکہ راہم یہی ہے، مرتضیٰ نے اطمینان سے کہا۔ کیا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ایک مرتبہ پھر شاید وہ منیہا کی ذات کی نفی کرتے ہوئے وہ دھوکے سے اسے یہاں بلا چکا تھا، شاید اپنے ہی باپ کو نیچا دکھانے یا منیہا کو پھر سے توڑنے۔ مرتضیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی جلدی اپنے دل میں الٹا سیدھا سوچ کر غلط فہمیاں پال لیتی ہیں۔ بھابی اگر آپ کو ایکسیڈنٹ والی بات جھوٹ لگی تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، کیونکہ آپ کو یہاں تک لانے کے لیے میں اتنی سیریس بکواس ہرگز نہیں کرتا، نہ ہی فضول قسم کا جھوٹ بولتا۔ ایکسیڈنٹ دن میں 1 بجے کے قریب ہوا تھا۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، مرہم پٹی کروا کر میڈیسن لے کر یہاں لے آیا۔ مرتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو منیہا کے رونے میں کمی واقع ہوئی۔ وہ بے چینی سے اندر کی جانب بڑھی۔ مرتضیٰ اسے لیے ایک روم میں آیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر نڈال سا نیم دراز تھا۔ جسمانی زخموں سے زیادہ تو اسے اس کے دل و دماغ میں چھڑتی ایک جنگ نے تھکا کر نڈال کر ڈالا تھا۔ آہٹ محسوس ہونے پر راہم نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک میٹھی سی خوشبو کا نرم جھونکا اس کی سانسوں سے ٹکرایا تھا۔ دروازے سے ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ اسے اندر آتا دیکھ روپے میں ایک سرور سا دوڑ گیا تھا۔ وہ تو یوں ہی اب تک اس کی توجہ حاصل کرنے کو 101 نسخہ آزما چکا تھا، جبکہ وہ تو بڑی آسانی سے اس کی بھرپور توجہ حاصل کر سکتا تھا، جیسے کہ اب منیہا کی تمام تر بے توجہی، بے نیازی کا بت چکنا چور ہو کر پاش پاش ہوا تھا۔ راہم کو معمولی سے زخم آئے تھے، مگر اس کی لہو لہان شرٹ دیکھ کر منیہا راہم ابرک کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا، اور اب وہ کھڑی چھاجوں نیر بہا رہی تھی۔ قدم آگے بڑھانے کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ مرتضیٰ اسے کمرے میں چھوڑ کر خود دروازہ باہر سے بند کر کے باہر آ گیا۔ راہم بیڈ سے اٹھ کر آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، آنسوؤں سے تر چہرہ نرمی سے صاف کیا۔ اگر راہم ابرک حیات اس دنیا میں کسی چیز کے لیے تڑپ رہا تھا تو وہ سامنے کھڑے وجود کی قربت تھی۔ راہم نے اسے اپنے کشیدہ سینے میں بھونچا تھا۔ اچھا ہے نا من، مر جاؤں میں، یہ جو روز روز تمہیں پریشان کرنے آتا ہوں، ایک مرتبہ ہی جان چھوٹ جائے گی تمہاری بھی۔ راہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی دکھتی رگ کمزور دیکھ کر اس پر وار کیا تھا شاید، اور وہ بلبلا بھی اٹھی۔ راہم! وہ چلائی اور اس کے سینے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو بول کیوں نہیں دیتی کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، جیسے میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر؟ راہم بھی بے بسی سے کہا تھا۔ وہ راہم کے کہنے پہ اب گھر واپس آ گیا تھا۔ رستے میں آتے ہوئے اگر کسی کا خیال دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا تو وہ بس مناحل تھی۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ بزدل چوہیا اپنے دماغ میں جانے کیا کیا کھچڑی پکا کر بیٹھی ہوگی۔
مرتضیٰ بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کلب کسی نے پکارا۔ اندر لاؤنج کی جانب بڑھتے ہوئے اسے باریک سی آواز آئی تو وہ چونکا، اور جہاں سے اسے پکارا گیا تھا ادھر دیکھا، سامنے ہی سیڑھیوں پر ازکا کھڑی تھی۔ وہ اس کے بارے میں تو سرے سے بھول ہی گیا۔ وہ اس کے پکارنے پر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے؟ لہجہ عجلت بھرا تھا۔ ازکا نے حسرت سے اسے دیکھا۔ وہ دراصل مجھے بھوک لگی ہے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو اگر کھانے کو کچھ مل جاتا تو۔ وہ اپنے ناخن کھروچتی بولی تھی۔ لہجہ میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی، بلکہ یوں تھا جیسے اپنا حق مانگ رہی ہو۔ مرتضیٰ خواہ شرمندہ ہوا تھا۔ یہی سوچا چند دن کی مہمان ہی سہی، اسے خود اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب تو صبح سے رات ہو چلی تھی۔ اس نے مڑ کر دوبارہ اسے پوچھا، تم چلو اوپر میں لاتا ہوں۔ مرتضیٰ نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اوپر چلے گئی۔ مرتضیٰ کچن میں آیا۔ کھانا تو دوپہر سے بنا پڑا تھا شاید، مگر کسی نے کھایا ہی نہیں تھا۔ اسے مناہل پر غصہ آیا۔ چوہیا پہلے ہی مریل سی ہے، اوپر سے اب تخلیق کے مرحلے سے گزرتے، خود سے اتنی لاپرواہی۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا چوہیا۔ دل میں بڑبڑاتے اس نے کھانا ٹرے میں لگایا اور اوپر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ کمرے میں سامنے ہی ایک پلنگ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ آہٹ پر نگاہیں سامنے اٹھا کر دیکھی تو پلٹنا بھول ہی گئی۔ سامنے وہ ڈارک براؤن پینٹ کے اوپر سفید شرٹ میں براؤن لیدر جیکٹ پہنے، شاندار سا، اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ کاش کھڑے کھوٹے کی پہچان کر پاتی تو آج یوں در در نہ بھٹک رہی ہوتی۔ حسرتے دل میں اپنا پن پھیلانے لگی تو آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اندر آ کر ٹرے ایک ٹیبل پر رکھ چکا تھا، سیدھا ہو کر گلا کھنکارا۔ ازکا چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنی خفت مٹانے کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری کزن میرے آنے سے ناخوش ہے شاید۔ ازکا کا لہجہ خفیف سا تھا۔ وہ کزن کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہے میری، اور میرے ہونے والے بچے کی ماں، اور میرے معاملے میں یوں ہی پوزیسو ہے۔ میرے سائے پر بھی کسی کا سایہ برداشت نہ کرے۔ مرتضیٰ نے سادہ سے لہجے میں اسے بتا کر اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے، جبکہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بہت مبارک ہو۔ کچھ لمحوں بعد آخر منہ سے نکل ہی آیا، بہت شکریہ۔ مرتضیٰ نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ لیکن اگر تمہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی ناراض ہوگی تو مجھے بقول دعا کہ اپنے اپارٹمنٹ لے جاتے۔ ازکا کا اب دم گھٹنے لگا تھا۔ یہاں میرا دماغ خراب نہیں محترمہ، مانا کہ میں اچھا ہوں اور صرف دعا کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ ایک نامحرم کو اکیلے اپنے پرسنل اپارٹمنٹ میں رہنے دو۔ کل کو پھر 1000 طرح کے سوال اٹھتے مجھ پر۔ ابھی تم یہاں ہو کیونکہ میری فیملی یہاں ہے، جن کے بیچ تم بے فکری سے رہ سکتی ہو۔ میں جلد ہی تمہارے لیے کوئی اچھا سا بندوبست کر دوں گا۔ مرتضیٰ نے اس کی ساری غلط فہمی یا خوش فہمی پل بھر میں دور کی تھی۔ وہ بول کر نیچے اتر آیا اور اپنے کمرے کی جانب جانے کی بجائے ناصرہ بیگم کے کمرے کی طرف آیا کہ جانتا تھا اسے ناراض ہو کر میکے گھسنے کا دورہ پڑتا تھا۔ ناصرہ بیگم کے کمرے کے دروازے پر حیرتوں بے یقینی سے اس قدم جم چکے تھے جب مناہل کی روتی اور غصے سے بھری ضدی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کچھ نہیں کھانا مجھے پھپھو امی، کچھ نہیں کھانا، بس اپنے بیٹے سے بولے مجھے طلاق دے دے۔ ابھی کے ابھی نہیں رہنا میں نے ان کے ساتھ۔ انہیں بولیں جسے لانا ہے اسے گھر لائیں، جسے رکھنا ہے رکھے، بلکہ اس گھر میں کیوں جتنا دیدہ دلیری سے اس گھر میں لائی ہیں، اسی جرات سے اسے اپنے کمرے میں بھی لے۔ بکواس بند کرو مناہل، یا چاہتی ہو میں گدی میں سے تمہاری زبان کھینچ لوں۔ مرتضیٰ دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ اتنی بلند تھی کہ مناہل اپنی جگہ پر اچھلی تھی۔ ناصرہ بیگم نے بے بسی سے دونوں کو دیکھا۔ تحمل صبر درگزر جیسی کوئی چیز دونوں میں ہی تو نہیں تھی۔ ایک سیر تھی تو دوسرا سوا سیر، 2-3 ڈھگ بھر کر ہی وہ اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ کیا بول رہی تھی امی سے؟ ابھی دوبارہ مجھ سے کہو۔ وہ دانت پیس کر گرایا تھا، اور وہ جو اس کے نرم و میٹھے لہجے کی عادی ہو چکی تھی
اتنے دنوں بعد پھر اس آدم خور ڈرکولا کے روم میں سامنے دیکھ مناہل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا جیسے۔ تبھی گھٹنوں میں منہ دے کر بے آواز رونے لگی۔ مگر کب تک مرتضیٰ نے بازوؤں سے کھینچ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا تھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھے گئی۔ مرتضیٰ آرام سے، ناصرہ بیگم اس کا جرحانہ انداز دیکھ کر دہل گئی تھی۔ مگر وہ زبردستی اسے کمرے سے باہر لاتا چلا گیا۔ مرتضیٰ چھوڑے میرا بازو، اس نے روتے ہوئے مزاحمت کی، جس کا الٹا اثر ہی ہوا کہ وہ ذرا سا جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کلب وہ جھٹ پٹائی، مگر وہ اسے لیے اپنے کمرے میں ہی آ کر رکا، اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پر اتارا۔ ہلنا مت یہاں سے مینو، ابھی آتا ہوں میں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور واپس پلٹ گیا۔ منیہا کافی دیر سے اس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ اتنے دنوں کا گرد و غبار نکال چکی تو اپنی سچویشن اور حیات صاحب کے منع کرنے کے باوجود وہ کہاں اور کس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ وہ کیا کیا کر چکا تھا، اس بات کا تدراک ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اس سے دور ہٹی تھی۔ راہم نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے اس طرح خود سے دور ہونے پر اس کے ماتھے پر بے شمار بال آئے تھے۔ من پلیز، اب جو بول رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ منیہا، راہم ابرک حیات کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، نہیں کھو سکتا تمہیں، تم عادت بن چکی ہو میری، یا میں عادی ہو گیا ہوں تمہارا، تم سے الگ ہو کر اب جی نہیں پاؤں گا۔ سن رہی ہو نا تم، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آئی لو یو سو مچ، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں تم سے، من پلیز مجھے معاف کر دو۔ راہم نے اسے بے بسی سے پکارا۔ اس کے اس اظہار پر وہ پل بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے راہم، منیہا نے اس سے نگاہیں چراتے کہا۔ اب وہ دوبارہ اس محبت کے دام میں تو پھنس کر اپنی خودداری کو تو ہرگز داؤ پر نہیں لگانے والی تھی۔ تبھی واپسی کے لیے جانے کو پر تولے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی جب راہم نے اس کی کلائی تھامی۔ منیہا کو رکنا پڑا۔ راہم کچھ کہتا کہ ٹیبل پر پڑا فون چنگاڑ اٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیات صاحب کا تھا۔ اس نے سرد سی سانس کھینچی اور منیہا کو ساتھ لیے فون کی جانب بڑھا۔ منیہا نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو پائی۔ راہم نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور کلائی ہنوز تھامے رکھی، وہ کسمسا رہی تھی اور مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران راہم نے کال یس کر کے فون کان کو لگایا تھا۔ السلام علیکم بابا، راہم نے نرمی سے سلام کیا۔ راہم، ایک ہی مرتبہ پوچھوں گا، منیہا کہاں ہے؟ تم زبردستی اسے گھر سے لے کر گئے؟ کدھر ہے وہ؟ کہاں ہے اس وقت؟ وہ تمہارے ساتھ ہے نا؟ حیات صاحب فون پر داڑے تھے۔ میں ایڈریس بھیج رہا ہوں بابا، آئیے اور اسے لے جائیے، راہم نے کہا۔ فون بند کیا اور ایڈریس سینڈ کر کے فون غصے سے بیڈ پر اچھالا۔ وہ جو اپنی کلائی اس کی وحشی گرفت سے چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی، دم ساتھ گئی۔ راہم نے لہولہان آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب سر جھکائے بیٹھی اپنے لب بری طرح کچل رہی تھی۔ راہم نے بازوؤں سے تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ منیہا، ادھر دیکھو اور ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کرو۔ کم آن، وہ گھبرایا تھا۔ چھوڑے مجھے راہم، وہ مچلی، پورا وجود کانپ رہا تھا اور اعصاب اس ساری صورتحال سے شل ہو چکے تھے۔ وہ یہاں سے اس کے سوالوں سے، اس سے خود سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کہا تھا نا میں کبھی تم سے دستبرداری اختیار نہیں کروں گا، کہا تھا کہ نہیں؟ کہا تھا؟ اس کی مسلسل خاموشی اور آنسو بہاتے دیکھ راہم کے اعصاب چیخ رہے تھے جیسے وہ اس کے جتنا قریب آنا چاہتا تھا وہ اس سے اتنا ہی دور بھاگ رہی تھی۔ اور یہ بات راہم ابرک حیات کے لیے بالکل ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی۔ اس وقت راہم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود میں بھونچا تھا۔
اور پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے چہرے سے وہ قیمتی نمکین موتی چننے لگا۔ چھوڑے مجھے، آج اس کی قربت میں، اس کے لمس میں ایک الگ قسم کی حدت اور جنون سا تھا۔ منیہا کے لیے کہ اسے لگا اس کا پورا وجود سلگ اٹھے گا۔ منیہا اس کی اس جان لیوا قربت میں شدید گھبرائی تھی۔ راہم جانے دے مجھے، چھوڑے۔ اس کے سلگتے لب کان کے قریب گردن پر محسوس ہوئے تو منیہا کی جان نکلنے والی ہو گئی۔ تبھی بے تحاشا برداشت کرتے اس کے کندھوں سے شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ بس ایک یہی کام نہیں کر سکتا تمہیں چھوڑنے کا، کہتے راہم نے اس کے کان کی لو کو لبوں تلے دبایا۔ منیہا نے سسکی سی بھری تھی۔ راہم اب اس کی گردن میں منہ دیے بس اس کی دل کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا۔ راہم کا دل چاہا کہ وہ اس کے اتنے قریب آئے کہ اسے منیہا کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہو، مگر وہ تو اب خود راہم سے بھی زیادہ ظالم بن رہی تھی۔ منیہا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ راہم، میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ نڈال ہوئی۔ راہم نے اس کے بالوں سے منہ نکالا اور باغور اس کا بجھا چہرہ دیکھا، پھر نگاہوں ان نازک لبوں پر آ کر ٹھہری جن پر وہ پہلے ہی اپنے دانتوں سے ستم ڈھا کر انہیں لال ٹماٹر کر چکی تھی۔ بے تحاشا بے چین ہوتے، کسی صحرا میں صدیوں سے بھٹکتے پیاسے کی طرح اس نے محبت کا جام اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ منیہا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ پھر اس کی شدت سہتے اس نے بہت زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی سینے میں سانس اٹکائے ہوئے تھی، اب اس ستمگر نے پھر جیسے اس کی سانسیں اپنے سینے میں اتار لی تھیں۔ راہم کے کالر پر جھٹکا سا آیا تھا مگر وہ کہاں سیراب ہو پا رہا تھا۔ دل تو یوں منہ زور ہو رہا تھا جیسے ہر حد پار کر جانے کو اکسا رہا ہو۔ وہ پوری طرح اس کی جان لبوں پر لا کر نرمی سے اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر گری تھی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ وہ اب بھی صرف اپنی من مانیاں کرنا چاہتا تھا۔ منیہا کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ منیہا جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اب مجھ سے دور نہیں جاؤ گی من، آئی پرومس ٹو یو، راہم نے یہ کہا تھا اور بیڈ پر سکون سے نیند دراز ہو گیا۔ منیہا چادر درست کرتی صوفے پر بیٹھی، اب چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ اب جب حیات صاحب اور زہرہ بیگم ادھر ہی آنے والے تھے تو اسے تو انتظار کرنا ہی تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باہر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا ہوگا۔ وہ لوگ اندر آئے۔ سب سے پہلے دھڑ سے دروازہ کھول کر حیات صاحب ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ بے غیرت آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیات صاحب کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ راہم، زہرہ بیگم اس کی لہو لہان شرٹ اور پٹی میں جکڑا سر دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی۔ حیات صاحب لاکھ ناراضگی کے باوجود اس کی یہ حالت دیکھ کر اب کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کیا ہوا؟ حیات صاحب اس کے سرہانے بیٹھے تھے جبکہ زہرہ بیگم اس کی زرد رنگت دیکھ آنسو بہانے لگی۔ آپ لوگوں سے ہی ملنے آ رہا تھا تو معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ٹھیک ہوں، مرتضیٰ ہاسپٹل لے کر گیا تھا تو واپسی پر ادھر لے آیا۔ اس کا اپارٹمنٹ ہے یہ۔ گھر گیا تو آپ لوگ تھے نہیں، اسی لیے وہ منیہا کو ساتھ لے آیا، اس نے آہستگی سے بتایا۔ چلو گھر چلو، میں گاڑی لے کر آیا ہوں، حیات صاحب نے سنجیدگی سے کہا اور بازو سے تھام کر اسے اٹھایا۔ وہ بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکلے تھے۔ راہم نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ گھر پہنچے تو راہم کو گاڑی سے نیچے اتارا۔ حیات صاحب اسے لیے اس کے کمرے میں آئے۔ منیہا بیٹا، ہلدی والا دودھ بنا لاؤ، زہرہ بیگم نے منیہا کو کہا تو کچن میں چلی آئی۔ راہم بے چین سا تھا۔ اب چوٹوں میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ بابا مجھے میڈیسن دے دیں پلیز یا پین کلر انجیکشن لگا دیں، اس نے حیات صاحب کو پکارا تو وہ بھی اولاد کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ پھر ساری ناراضگی بھلا کر وہ فی الحال اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے تھے۔
گئے رات تک تینوں اس کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر راہم نے ہی انہیں زبردستی اپنے روم میں یہ بول کر بھیجا کہ وہ آرام کریں۔ حیات صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زہرا بیگم جانے کے لیے اٹھی تو منیہا بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ راہم نے ایک حسرت بھری نگاہ اس نازک سی جان پر ڈالی، کاش وہ اس کو روک سکتا۔ زہرا بیگم نے ہی منیہا کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ منیہا بیٹا تم اسی کمرے میں رہو، اگر رات کو راہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بیٹا خیال رکھنا میرے بیٹے کا، ایک ماں کی گزارش سمجھ کر رہ جاؤ ادھر ہی۔ وہ جب سے یہاں بیٹھی تھی راہم کی منیہا کی جانب بار بار اٹھتی ایک حسرت بھری نگاہ کب سے نوٹ کر رہی تھی، تو تبھی اب اس سے گزارش کر بیٹھی، کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ آپ جائیں بے فکر ہو کر سو، میں ادھر ہی ہوں اور خیال رکھوں گی راہم کا۔ منیہا نے انہیں تسلی دی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ منیہا نے ڈور لاک کیا۔ راہم نے ایک سکون بھری گہری سانس کھینچ کر آنکھیں موند لی، مگر جب کافی دیر بیڈ پر کوئی حرکت نہ ہوئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ وہی صوفے پر ہی آڑی ترچھی لیٹنے کی تیاری میں تھی۔ منیہا پلیز یہ شرٹ اتارنے میں میری ہیلپ کر دو یار، مجھے خون کی سمیل آ رہی ہے اس میں سے یار۔ اس نے روحانسی سی شکل بنا کر کہا، آئی ایم سوری، ہمارے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ آپ کو چینج ہی کروا دیں۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر اٹھی، قریب آئی اور نرمی سے شرٹ اتارنے میں اس کی مدد کی۔ وہ شرٹ اتار چکی تو راہم نے اس کی کلائی تھامی تھی، ادھر بیڈ پر ہی لیٹ جاؤ یار، زخمی ہوں کچھ نہیں کہوں گا، جو اتنا ڈر رہی ہو، راہم نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ میں کیوں ڈرنے لگی آپ سے؟ وہ سادگی سے کہتی بیڈ کی دوسری جانب آ کر نیم دراز ہوئی تھی۔ شاید اس نے صحیح سے سنا نہیں تھا جو راہم نے ابھی ابھی گوہر افشانی کی تھی، اسی لیے اس نے لیٹ کر ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ راہم نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اپنی پناہوں میں لے کر اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا تھا، جس میں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور یہ اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ سوائے بخلانے کے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ راہم، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اس کے گداز لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس نے بڑے عجیب طرح اس کے گداز لبوں کو، کیا خیال ہے من، آج یہ ہمارے بیچ کی تمام دوریاں ختم نہ کر دی جائیں، محبت میں پاگل ہو کر ہر حد پار نہ کر لی جائے؟ وہ اس کی گردن میں منہ دیے جذبوں سے چور گمبھیر بھاری بوجھل آواز میں بولا تھا۔ نہیں، منیہا نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا کہ اس جذبات بھگ سے اڑے تھے۔ پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ میرا وجود اتنا آرازاں اور بے تکیر نہیں ہے راہم کہ اب جب آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے تو آپ اس پر اپنی ہمدردیاں نچھاور کریں۔ آپ کی اس سے شادی کی شرط پوری ہوگی تو آپ میرے پاس چلے آئے، مجھ سے اپنی ہمدردی جتانے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے، اپنا فرض اپنے گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ راہم کو غصہ آنے کی بجائے افسوس ہوا۔ ہمدردی نہیں، یہ محبت ہے منیہا، آئی سویئر، یہ پہلا حق تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، جو میں نے کسی کو نہیں دیا، راہم نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر گرفت ڈھیلی ضرور پڑی تھی۔ مجھے ابھی یقین نہیں راہم، منیہا نے دور ہو کر اس سے مخالفت سمٹ کروٹ بدلی تھی۔ اوکے، ابھی نہیں ہے، مگر میں جلد یقین دلا دوں گا منیہا۔ راہم نے پھر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ سو جاؤ من، میں یوں ہی تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں، بوجھل آواز میں فرمائش جاری کی گئی تو منیہا نے جھنجھلا کر آنکھیں بند کی۔ دل بغاوت پر آمادہ تھا، مگر اس نے اب دل کی کبھی نہ سننے کی ٹھان رکھی تھی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ گہری نیند میں چلے گئی۔ راہم بھی آج کافی دنوں کے بعد سکون سے سویا تھا۔ مناہل کمرے میں تھی، کلب شاید ناصرہ بیگم کو کھانا کھلانے گیا تھا۔ مناہل جلدی سے کمرے سے باہر آئی، وہ اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، تبھی سوچا کہ تھوڑی دیر کچن میں بیٹھا جائے، جب وہ اپنے کمرے میں چلا جائے گا تو وہ ناصرہ بیگم کے پاس چلی جائے گی۔
ابھی کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے بیٹھے جب وہ اطمینان سے کچن میں آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم، ازکا نے اطمینان سے سلام کیا۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کچن میں قدم رکھنے کی؟ منال گڑائی تھی۔ چل کرو یار اور شیئرنگ کی عادت ڈال لو۔ میں مینیج کروں گی تو تھوڑا سا تم بھی کر لینا۔ اور تم کچن کی بات کر رہی ہو؟ میں تو کلب کے آدھے کلب میں بھی قدم رکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ آخر اس کے دل پہ میرا نام تو لکھا ہی ہے تو اس کی زندگی اور گھر میں تھوڑی سی جگہ تو بنا ہی سکتی ہوں، وہ سکون سے بولی تھی، جبکہ منال کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا۔ حیرت کی بات ہے وہ لڑکی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے آشنا سے افیئر چلاتی رہے اور عین اپنے نکاح کے روز اس آشنا کو چھوڑ کر فرار ہو گئی اور پھر زمانے بھر میں رسوا ہو کر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر دوبارہ اس کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر اس کی زندگی میں شامل ہونے کا سوچ رہی ہے، تو تف ہے اس کی سوچ پر اور لعنت ہے ایسی زندگی پر جس میں خودداری نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ سیلف ریسپیکٹ کسے کہتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں، اسی لیے مجھے تم سے نفرت نہیں۔ میرے شوہر کی طرح تم سے ہمدردی ہی ہو سکتی ہے، اور رہی بات میرے شوہر کی، تو کون سا نام وہ کسی حرام مردار کی طرح کپ کا کھروچ کر خود سے دور پھینک چکا ہے، اب وہ جسے اپنے گھر میں اٹھا کر لایا ہے وہ محض ایک انچاہا بوجھ ہے جو وہ بہت جلد اٹھا کر اپنے گھر سے باہر کہیں بھی پھینک دے گا۔ منال بھی سکون سے بولی تھی، اور اس کا لفظ لفظ ایسا شہد بجھا تیر تھا جو سامنے والی جو آئینہ دکھاتے ہوئے ذلیل و خوار کف گیا تھا، ابانت و زلف اور بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا۔ تبھی وہ وہاں اپنی جگہ پر جم چکی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب سنا تم نے؟ میں اس کی زندگی میں شامل ہونے آئی ہوں اور ہو کر رہوں گی، اور مجھے ایسا کرنے سے تم بھی نہیں روک پاؤ گی، وہ پھنکاری تھی۔ اچھا کوشش کر کے دیکھ لو، منال نے اطمینان سے کہا اور دوبارہ آئینے قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر ادھر رکی تو وہ بھی نہیں تھی، وہاں سے فوراً اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مرتضیٰ ٹرے میں کھانا نکال کر ناصرہ بیگم کے پاس ان کے کمرے میں آیا تھا۔ امی کھانا کھا لیں، اس نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ ناصرہ بیگم مسکرائی تھی، بلکہ آج جانے کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں۔ مرتضیٰ نے ان کا ماتھا چوم کر کھانے کا پہلا نوالا توڑا اور ان کے منہ میں ڈالا۔ اپنی بیگم کو تو کھلا تو اور اپنے منے یا منی کو، وہ بھی تو بھوکے ہوں گے۔ ناصرہ بیگم کی اس کی فکر ہوئی جو صبح کی بھوکی تھی۔ اسے میں کھلا دوں گا امی، پہلے آپ کھائیں، اس کی فکر مت کریں، میں اس چوہیا کا خیال رکھ لوں گا۔ مرتضیٰ، ناصرہ بیگم نے اس کا نام کھینچ کر ادا کرتے اس کو گھڑکا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ منال کا بہت زیادہ خیال رکھنا مرتضیٰ، ناصرہ بیگم نے سادگی سے کہا، کیوں آپ ہیں نا اپنی اس لاڈلی کا خیال رکھنے کو۔ مرتضیٰ نے بھی سکون سے کہا، ہاں میں تو ہوں، مگر اب اسے زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، میں رکھوں نہ رکھوں، تم اس کا بہت خیال رکھنا، اسے کبھی میری بھی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ ناصرہ بیگم جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ انہیں کھانا کھلاتا رہا، جب وہ کھا چکی تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ مرتضیٰ نے ٹرے اٹھائی، امی آپ آرام کریں، تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے آپ کو، پھر اپنی بیٹی کی تو پڑی ہے، اپنا بھی خیال رکھا کریں، تبھی تو اپنے پوتا پوتی کو گود میں لیے گھوما کریں گی آپ۔ مرتضیٰ نے مسکراتے کہا تو ناصرہ بیگم بھی مسکرا دی، مگر اس کی بات پر جانے کیوں آج انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ مرتضیٰ کو عجیب تو لگا، مگر وہ ٹرے لیے واپس کچن میں آیا۔ آج تو ویٹر ہی بن گیا ہے قلب مرتضیٰ، وہ اپنے اور منال کے لیے کھانا نکالتے ہوئے بڑبڑایا اور کھانا نکال کر کمرے کی جانب آتا ایک گہرا سانس اندر کھینچا کہ اب اسے کافی تحمل اور سکون کی ضرورت تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ پر ہنوز گھٹنوں میں منہ دیے اپنے بازو گھٹنوں کے گرد فولڈ کیے رونے کا شغل فرما رہی تھی، روندو کہیں کی۔ مرتضیٰ بڑبڑایا اور اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اب اس کے لیے نوالا بنا رہا تھا۔ منال نے سر ہی نہیں اٹھایا۔
مرتضیٰ نے نوالہ بنایا اور اس کی جانب بڑھایا، اس کے بازو کھولے اور آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ کھانا کھاؤ مینو، مرتضیٰ نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ مناہل نے اس کی جانب سے رخ پھیرا۔ مینو، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ مرتضیٰ نے ذرا اب لہجہ سخت کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ یہ بول کر وہ پھر رو پڑی۔ مرتضیٰ کو ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ مینو پلیز، جو بھی بات ہے وہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، میں ہر وضاحت دوں گا، پہلے تم کھانا کھاؤ۔ اس کنڈیشن میں تم اتنی دیر بھوکی کیسے رہ سکتی ہو؟ مرتضیٰ نے اسے بہلانا چاہا مگر وہ ڈیٹ بنی بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ مناہل، کھانا کھاؤ۔ تمہاری اس بھونڈی سی ضد کی وجہ سے اگر میرے بچے پر آنچ بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ تم وہ دھاڑا اور پھر نوالے تقریباً زبردستی اس کے منہ میں ڈالے۔ تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میں بس اسے یہاں دعا کی وجہ سے لایا، وہ جلد یہاں سے چلی جائے گی، مجھے رتی برابر بھی اس کی پرواہ نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی تمہاری جگہ لے سکتا ہے، مجھ پر اعتبار کرو مینو۔ مناہل آنسو بہاتی نوالے کھائی گئی جب کہ وہ بولتا گیا، مگر اس پاگل لڑکی کے آنسوؤں سے لگ رہا تھا کہ وہ پتھر سے سر ٹکرا رہا ہے۔ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، کاش یہ چند بول، چند سنہری جملے اس نے پہلے ہی اپنے منہ سے پھوٹے ہوتے تو آج وہ اس کی ہر بات کا اعتبار بھی کرتی۔ اب تو وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ محض اسے بہلانے کو جھوٹ بول رہا ہے یا صرف اپنے بچے کے لیے اس کے سامنے صفائیاں پیش کرتا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے بس۔ پیٹ بھر گیا ہے میرا، وہ سسکی۔ آدھی چپاتی کھا کر ہی وہ بکائیاں کرنے لگی۔ مرتضیٰ نے تھوڑا سا کھانا خود کھایا، وہ یوں ہی روٹھی روٹھی سی آنسو بہانے لگی۔ مرتضیٰ کھانا کھا کر ٹرے کچن میں رکھ کر آیا، واپس روم میں آ کر ڈور لاک کیا اور بیڈ پر اس کے قریب آیا۔ وہ نڈال سی بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ اس کے پیچھے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھا۔ مینو پلیز یار، اعتبار کرو میرا، وہ اس کی کمر پر سلگتے لب رکھتا بولا۔ مناہل برک کر اس سے دور ہٹی۔ جب مجھے لگتا ہے مرتضیٰ کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ میرا بھروسہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ، آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کیا سرور ملتا ہے آپ کو مجھے ہمیشہ دکھی کر کے؟ وہ آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ مرتضیٰ نے تڑپ کر کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے مینو، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے یار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مرتضیٰ نے اس کی پیٹھ سہلاتے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر افسوس آج اس کی سب تسلیاں، سب وضاحتیں بیکار جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پھپھو امی کتنی پریشان ہے آپ کی وجہ سے؟ وہ پھر ناراضگی سے اس کی پناہوں سے نکلی۔ وہ میری وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے پریشان ہے مینو، میں تو انہیں اپنے عمل کی تمام وضاحتیں دے چکا ہوں، اب وہ اس بات سے پریشان ہے کہ تم اس حالت میں اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی ہو۔ مرتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آپ اپنا کیا مجھ پر مت تھوپیں مرتضیٰ، وہ چیخ کر بولی تھی۔ مناہل، اسکا میری زندگی سے نکل چکی ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ وہ میری زندگی سے جا چکی ہے، کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے۔ مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ استہزاء سی ہنسی تھی۔ اچھا، اتنا آسان ہے آپ کے لیے تو پھر لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ میں کتنے وقت کے لیے ہوں آپ کی زندگی میں۔ شٹ اپ مینو، وہ دھاڑا تھا اور بازو سے کھینچ کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ جسٹ شٹ اپ، تم اپنی حد کراس کر رہی ہو، میں کب سے تم سے اتنی نرمی سے بات کر رہا ہوں، تو اس چیز کا ناجائز فائدہ ہرگز مت اٹھاؤ۔ مینو، میرا دماغ خراب مت کرو، اس کے سرد و خردرے لہجے نے مناہل کا حلق خشک کیا تھا۔ آئی ہیٹ یو مرتضیٰ، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے ابھی کی ابھی ڈیورس دے۔ وہ اب ہر زبانی ہونے لگی تھی اور مرتضیٰ کا بھی دماغ پوری طرح گھما چکی تھی۔ تبھی اس نے اسے اپنی پرشدت گرفت میں بڑھ کر بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس پر حاوی ہوا۔
اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انہیں بیڈ سے لگایا۔ اوکے رائٹ، دے دوں گا مگر ابھی تو نہیں نا، ہوگی ڈیورس تو جب یہ بیبی اس دنیا میں آ جائے گا اسے میرے حوالے کرنا اور لے لینا ڈیورس۔ اور اس وقت تک یہ لفظ دوبارہ میں نے تمہاری زبان سے سنا تو زبان کھینچ لوں گا مینو تمہاری۔ وہ اس کے چہرے کے بے تحاشا قریب گرا کر بولتا لمحہ بہ لمحہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ مرتضیٰ یہ کیا، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کی اتنی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو مناہل، اور اب میں یہ بیوقوفی ہرگز نہیں کروں گا۔ اب تمہیں تمہاری ہر بیوقوفی، ہر گستاخی کی یہی پیار بھری سزا ملے گی۔ اس کی قربت اور لمس پاتے ہی غصہ خود بخود ہی جاگ کی طرح بیٹھا تو لہجے میں خماری طاری ہو گئی۔ اس کے بہتے آنسو مرتضیٰ نے اپنے ہونٹوں سے چنے تھے۔ اب اگر فوراً نہ سوئی یا ایک بھی آنسو گرا تو میں ہر حد پار کر کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا مینو۔ اس لیے تمہاری نازک سی جان کے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ سو جاؤ، نہیں تو آج میرا یہ جنون برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور ہم دونوں ہی کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھیں۔ تمہاری اس ضد میں اس کی سرد سی آواز نے مناہل کو بے جان کر دیا تھا، مگر عافیت اسی میں جانی کہ وہ چپ چاپ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ، جو ذہنی اور اعصابی طور پر بہت تھک چکی تھی، گہری نیند سو گئی۔ مرتضیٰ نے جب دیکھا وہ گہری نیند میں ہے، اسے اپنے سینے پر سے نرمی سے تکیے پر شفٹ کیا۔ وہ کافی دیر اسے باہوں میں بھرے جاگتا رہا، آخر پھر اٹھ بیٹھا۔ آج ایک عجیب قسم کی بے چینی سی تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اس کا دم سا گھٹا تو کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ لبوں تلے دبا کر سلگا لی۔ وہ عام نارمل روٹین میں بالکل نہیں پیتا تھا، مگر جب یوں بے چینی رگوں میں اترتی محسوس ہو تو سکون حاصل کرنے کے لیے پی لیتا تھا۔ ازکا جو ابھی تک جاگ رہی تھی، اوپر سے جھانک کر اسے اسموکنگ کرتے دیکھا۔ مرتضیٰ کو عجیب سا لگا۔ 2:30 بجے کا وقت تھا اور ناصرہ بیگم ابھی تک تہجد کے لیے نہیں جاگی تھی۔ آج امی کی آنکھ نہیں کھلی، چلو میں ہی جگا دیتا ہوں، مرتضیٰ دل میں سوچتا ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانب آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چت لیٹی ہوئی تھی، سینے تک کمفرٹر تھا اور ہاتھ بالکل سیدھے رکھے ہوئے تھے۔ امی تہجد کے لیے نہیں اٹھا؟ مرتضیٰ نے ان کا کندھا ہلایا، مگر ناصرہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی کوئی حرکت کی۔ مرتضیٰ کو عجیب سا لگا اور دل کانوں میں دھڑکا۔ امی امی، اس نے مسلسل ان کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکلا تھا اور ڈاکٹر طاہر کے گھر کی جانب بڑھا، جن کا کلینک محلے میں ہی تھا۔ وہ انہیں گھر سے بلا کر لایا۔ دل کسی انہونی کے ہونے کے احساس سے دہل رہا تھا۔ تمام راستے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا۔ ڈاکٹر طاہر گھر آئے۔ اس ہلچل کے دوران ازکا بھی نیچے ناصرہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کیا ہوا قلبی، خیریت تو ہے؟ ازکا نے اس کا لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ امی کو جانے کیا ہو گیا ہے؟ اٹھ نہیں رہی، اس نے پریشانی سے کہا۔ ڈاکٹر طاہر نے انہیں چیک کیا۔ فرق تو وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ مرتضیٰ کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھنا دوست، وہ اس دنیا سے 1 گھنٹے پہلے ہی جا چکی ہیں۔ موت کی وجہ میجر ہارٹ اٹیک ہے، حوصلہ رکھو۔ ڈاکٹر طاہر اس کے سر سے آسمان اور پیروں سے زمین کھینچے جانے کی نوید سنا کر جا چکے۔ وہ ادھر ہی ان کے پیروں میں گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ازکا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، جو کہ اس نے بے دردی سے دور جھٹک دیا۔ پھر اس سے جتنا رویا جانا تھا وہ اتنا رویا تھا۔ راہم کے گھر فون کر دیا تھا۔ مناہل کی نازک حالت کے پیش نظر مرتضیٰ نے دن ہونے کا انتظار کیا تھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی محلے میں اعلان کروا دیا گیا۔ راہم کے گھر سے بھی منیہا سمیت سب آ گئے تھے اور کچھ دور پار کے رشتے دار بھی پہنچ چکے تھے۔ فجر کے وقت مرتضیٰ کمرے میں آیا تھا۔ مناہل اٹھو، فجر ادا کر لو۔ مرتضیٰ نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلایا تو وہ مندی مندی آنکھیں لیے اٹھ بیٹھی۔ مناہل نے اس کا چہرہ دیکھا، لال انگارہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔
مناہل امی ہمیں چھوڑ کر چلے گئی ہیں۔ مرتضیٰ نے آندھی آواز میں کہتے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلے گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے پھپھو امی کو؟ مناہل نے اس کی شرٹ دبوچی تھی۔ باہر سے خواتین کے رونے کی آواز آئی تھی۔ مناہل ننگے پیر اور ننگے سر ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے آپ میں ہی کہاں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد صورتحال کا اندازہ لگاتے مناہل کی دلدوز چیخیں پورے گھر میں گونجی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزری تھی۔ رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ ناصرہ بیگم کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو نہ ٹال سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، مگر جانے کیوں ہم کسی بہت اپنے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کو کیوں قبول نہیں کر پاتے؟ کیوں دل و دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اب وہ جا چکا ہے، لوٹ کر واپس نہیں آئے گا؟ اور یہی مناہل کر رہی تھی۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ ٹھنڈی میٹھی ممتا کی چھاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئی ہے۔ وہ پرسکون گود اسے کبھی واپس نہیں ملے گی۔ وہ نہیں آئے گی اس کی حمایت کرنے، اس کے لیے لڑنے، اس کا دفاع کرنے۔ ماں کیوں چلی جاتی ہے؟ ماں کو نہیں جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اپنی نرم چھاؤں کا عادی بنا کر، پھر انہیں زمانے کے سرد و گرم کے حوالے کر کے وہ کیوں من و مٹی تلے چھپ جاتی ہے؟ منیہا نے بہت ہی زیادہ مشکل سے اسے چند نوالے زبردستی کھلا کر میڈیسن دے کر سلایا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مرتضیٰ تھکا ہارا نڈھال سا جھکے کندھے لیے سکون کی تلاش میں ماں کے کمرے میں آیا تھا، مگر بیڈ پر اسے سویا دیکھ حیران ہوا تھا۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر وہ تیزی سے بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ تکیے سے سر پٹکتی پھوٹ پھوٹ کر روتی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ پھپھو امی نہیں، پلیز رک جائیں، مت جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں امی، رک جائیں۔ وہ شاید خواب میں اسے چھوڑ کر جاتی اپنی پھپھو امی کی دامن سے لپٹ رہی تھی۔ اب تو مرتضیٰ کی بھی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ تبھی مٹھی کی پشت اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اپنے آنسو پینے لگا، مگر اس وقت اسے خود سے زیادہ بیڈ پر پڑے اس لاچار وجود کو سنبھلنے اور سمیٹنے کی ضرورت تھی۔ تبھی مرتضیٰ نے جھک کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مناہل اٹھو، اٹھو میری جان۔ مرتضیٰ نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، مگر جب سب یاد آیا تو اپنی پوری طاقت لگا کر اس نے مرتضیٰ کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ مرتضیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ سے اتری تھی اور آ کر مرتضیٰ کا گریبان پکڑا۔ آپ قاتل ہیں میری پھپھو امی کے، سنا آپ نے؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ اس ڈائن کو اس گھر میں لے آئے اور یہ صدمہ پھپھو امی برداشت نہیں کر سکی۔ نہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی وجہ ہی بتا دے مجھے ان کے ہارٹ اٹیک کے سبب کی۔ مرتضیٰ وہ آپ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، سنا آپ نے؟ وہ ہریانی سی ہو کر چلاتی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے نم لال انگارہ آنکھیں لیے اسے دیکھا، مگر ہوش تو تب اڑے جب وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مرتضیٰ کو لگا ماں کے جانے کے بعد اب اگر اس نے اسے بھی کھو دیا تو اس کی تو دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ اس نے مناہل کو بیڈ پر لٹایا اور بھاگ کر ڈاکٹر طاہر کو ہی بلا کر لایا تھا۔ انہوں نے آ کر اسے چیک کیا تھا۔ بی پی خطرناک حد تک لو ہے ان کا، اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کے بچے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ صدمہ اپنی جگہ، مگر آپ ان کی ڈائٹ کا، ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر اسے ضروری ہدایت دیتا جا چکا تھا۔ مرتضیٰ نے بے بسی کی انتہا سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ تو ناصرہ بیگم کو ساری وضاحت دے چکا تھا اور اس کی جانب سے تو کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو، بس ان کا وقت پورا ہو گیا تھا تو ان کو جانا ہی تھا۔ وہ کاتب تقدیر کا لکھا اس کے سر نہیں تھوپ سکتی تھی۔ مرتضیٰ کی سوچ سوچ کر اعصاب چیخنے لگے تھے۔ اگر اس کے بچے کا سوال نہ ہوتا تو وہ بھی اس سے پوچھتا کہ کون سی اولاد ہوگی جو اپنی ماں کی موت کا سبب بننا چاہے گی؟ کوئی بھی نہیں، تو وہ کیوں اس پر یہ الزام دھڑ کر اس کی روح کو گھائل کر رہی ہے؟ کیوں؟